بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک غریب عورت جو کہ خانہ کعبہ میں بیٹھی زور زور سے رو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی تھی، اے میرے اللہ، کہاں میں اوپلوں والی غریب عورت اور کہاں تیرا عظیم کر۔ میں اس کے قابل نہیں تھی اور نہ ہی میری اتنی پہنچ تھی کہ میں اس پاک سرزمین کی زیارت کر سکتی۔ یہ عورت خانہ کعبہ میں پہنچ کر اتنا خوش تھی جس کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ یہ وہ عورت تھی جس نے خانہ کعبہ میں پہنچنے کے لیے 20 سال اوپلے تھپے تھے۔ اوپلوں کو پنجابی زبان میں تھاپیاں بھی کہتے ہیں، جو گاؤں میں کھانا پکانے کے لیے ایندھن کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ تھاپیاں جانوروں کے گوبر سے بنائی جاتی ہیں۔ یہ غریب عورت اوپلے بناتی اور ان کو بیچ کر پیسے اکٹھے کرتی رہی۔ اس کا شوہر فوت ہو چکا تھا اور اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ اس کے پاس اولاد بھی نہیں تھی، لیکن اس کے دل میں صرف ایک ہی تمنا تھی اور وہ ہر وقت روتی تھی، یا اللہ، مجھے اپنی زندگی میں اور کچھ نہیں چاہیے۔ میرے دل کی صرف ایک ہی خواہش ہے کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتی ہوں۔ یہ عورت دن رات محنت کرتی اور جو پیسہ کماتی جمع کرتی رہی، نہ اچھا کھاتی اور نہ ہی اچھا پہنتی تھی، حالانکہ بیماری کی حالت میں بھی پیسے بچانے کی خاطر دوائی نہیں لیتی تھی۔ 20 سال پیسے جمع کرنے کے بعد جب اس عورت نے پیسے گنے تو یہ پیسے ابھی بھی بہت کم تھے۔ پھر اس عورت کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ نے اس عورت کو نہ صرف خانہ کعبہ بلا لیا، بلکہ یہ عورت ہر جمعہ کی نماز خانہ کعبہ میں ادا کرتی۔ سبحان اللہ، کیا نصیب بنائے ہیں اللہ نے اس عورت کے۔ یہ اللہ کی ایک غریب عورت کے ساتھ ایسا معجزہ ہوا جس کو سن کر سخت سے سخت دل بھی موم کی طرح بہہ جائے۔ اس عورت کو ہر کوئی گاؤں میں مذاق کرتا کہ نہ اچھا پہنتی ہے اور نہ ہی اچھا کھاتی ہے، تو اتنے پیسے جوڑ کر کیا کرے گی؟ تمہارے کپڑے ہر وقت گندے ہوتے ہیں اور تم سے ہر وقت بدبو آتی ہے۔ لیکن یہ عورت اپنے دل پر پتھر رکھ کر ایک ایک روپیہ کر کے پیسے جوڑتی رہی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہی، اے میرے اللہ، میری امیدیں صرف تجھ سے ہیں۔ مجھے مرنے سے پہلے ایک بار اپنے گھر کی زیارت ضرور کروا دینا، تاکہ میں اپنی آنکھوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دیدار کر سکوں، تاکہ میرے اس بے تاب دل کو سکون آ جائے۔ بس اسی مقصد کے لیے وہ نہ دھوپ دیکھتی نہ چھاؤں۔ اپنا مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت کام کرتی رہتی، اس لیے وہ پیسے اپنے صندوق میں جمع کرتی رہی اور ان کو دیکھ کر اپنی امید کو زندہ کر لیتی۔ ایک دن اس نے سوچا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب میری یہ رقم عمرے کے لیے پوری ہو چکی ہے۔ اس کا پڑوسی ایک پڑھا لکھا آدمی تھا۔ اس نے سوچا کہ میں اس سے کہہ کر پیسے گنواتی ہوں اور اسے کہوں گی کہ مجھے عمرے پر بھجوا دے۔ صبح اس نے اپنے پڑوسی کو اپنی ساری کہانی سنائی اور اس سے کہا کہ میرے پیسے گن دو، یہ میری 20 سال کی کمائی ہے جو کہ میں نے بہت ہی محنت سے کمائے ہیں، بس اسے گن کر مجھے اللہ کے گھر میں جلدی سے بھیج دے۔ جب اس شخص نے رقم گنی تو کہنے لگا، بہن، یہ رقم تو عمرے کے حساب سے بہت تھوڑی ہے۔ یہ بات سن کر عورت کا دل بھر آیا۔ وہ سوچنے لگی کہ اب میں کیا کروں گی، میں کہاں سے پیسے لاؤں گی؟ لیکن امید ابھی بھی نہ چھوڑی اور اپنے کام میں دوبارہ لگ گئی اور اپنے رب سے شکوہ کرنے لگی کہ اے اللہ، میری اس غریب کی اس آس کو کب پورا کرے گا؟ میری اس آرزو کو پورا کر دے۔ جب رات کو وہ لیٹی ہوئی تھی
تو اس کو ایک باجی یاد آئی جہاں وہ کچھ عرصہ پہلے کام کرتی تھی۔ اگلے دن ہی اس نے تیاری کی، جیسے حسب ضرورت تیاری کر سکتی تھی، اور اپنی باجی کے گھر پہنچ گئی۔ اس کی باجی نے اس کو گھر میں داخل ہوتے ہی پہچان لیا اور اس عورت کی بہت عزت کی۔ اس غریب عورت نے اپنی ساری کہانی اس باجی کو سنائی اور کہا کہ میری زندگی میں صرف ایک ہی خواہش ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا طواف کروں، اور میں اپنی زندگی کے 20 سال میں یہ پیسے جمع کیے ہیں۔ اس نے یہ پیسے نکال کر باجی کو دے دیے۔ اس کی باجی بہت نرم دل اور نیک خاتون تھی۔ اس نے کہا کہ میں اپنے شوہر سے بات کر کے صبح بتاؤں گی۔ غریب عورت اپنے گھر آ گئی تو اس فکر میں نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے وضو کر کے نماز ادا کی اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ مجھ پر رحم کر دے، اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ میں 20 سال سے اپنی امید کو زندہ کیے ہوئے ہوں، میرے پاس تیری رحمت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور صبح ہوتے ہی وہ باجی کے گھر پہنچ گئی اور کہنے لگی کہ باجی کیا خوشخبری ہے؟ تو باجی بولی کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ رحیم ہے، وہ اپنے بندے کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ میرے شوہر نے بات مان لی ہے اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا ہے کہ تیری وہاں ہمیشہ کے رہنے کا انتظام ہو گیا ہے۔ ہمارا ایک ڈرائیور سعودیہ میں ہے، اس کے شیخ کی بیوی مر گئی ہے اور وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ جب ہمارے ڈرائیور نے تیری ساری کہانی اس سعودی شیخ کو سنائی تو وہ رونے لگا۔ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، تم انکار مت کرنا، اور ایسا ہونے سے تم ہمیشہ کے لیے سعودی عرب میں ہی رہو گی۔ عورت سوچ میں پڑ گئی، لیکن اس کی باجی نے اسے سمجھایا کہ اللہ نے تمہاری دعائیں قبول کر لی ہیں۔ دوستو، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ یا کسی اور کام میں انسان کی لگن سچی ہو اور اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے اور اپنی امیدوں کو نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ اسے نوازنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہی وہ عمل ہے جس کو ہر انسان کو اپنانا چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا طواف کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سچے دل سے اللہ کے ہاں دعا کرتے رہیں اور اس کے لیے محنت کرتے رہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔